السلام علیکم ناظرین، جہاں سے وباسی ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ گزشتہ کچھ دنوں سے یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ وفاقی حکومت کی جانب سے کوئی تیاری ہو رہی ہے چیف جسٹس آف پاکستان کی مدت ملازمت میں ایکسٹینشن کے حوالے سے۔ اس پروپیگنڈے کے پیچھے حقیقت کیوں نہیں ہے، اس کے اوپر ریزننگ پہ بات کریں گے، اور پھر اسی سے جڑے ہوئے چند مزید حقائق جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ایک تو اگر ہم بیک گراؤنڈ دیکھیں تو ماضی میں بھی اس طرح کی کچھ کہانیاں جو ہیں وہ بیچی گئی ہیں، جیسے کہ آصف سعید کھوسا، ان کے دور میں بھی یہ بات ہوئی کہ ان کو ایکسٹینشن دیے جانے کے حوالے سے کچھ چیزیں جو ہیں وہ چل رہی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ماضی کے کچھ چیف جسٹس صاحبان کے حوالے سے یہ باتیں ہوتی رہیں کہ جی ان کو کسی کو ریٹائرمنٹ کے بعد فلاں عہدے سے نوازا جائے گا، کسی کو ریٹائرمنٹ کے بعد جو ہے وہ فلاں سیٹ دی جائے گی، فلاں عہدہ دیا جائے گا، کسی کو مدت ملازمت میں ایکسٹینشن دی جائے گی۔ تو یہ ساری کہانیاں جو ہیں وہ جب وقت آیا تو وہ ساری بے بنیاد یا جھوٹی یا فضول ثابت ہوئی۔ اب یہ بات کہی جا رہی ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی جو مدت ملازمت ہے اس کی ایکسٹینشن کے حوالے سے جو ہے وہ آئینی ترمیم کا معاملہ زیر غور ہے۔ اچھا، یہ عجیب بات اس لیے بھی ہے کہ ایک خبر پچھلے دنوں میں یہ بھی آئی کہ جو سرکاری ملازمین ہیں ان کی مدت ملازمت کی جو حد ہے، ریٹائرمنٹ کی تاریخ ہے، وہ 60 سال سے جو ہے وہ بڑھا کر 65 سال کر دی جائے۔ اس تجویز پہ کچھ خبریں آئیں اور کچھ ڈسکشن ہوئی، تو اس معاملے کو بھی جوڑا گیا چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ۔ حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک جج کی جو ریٹائرمنٹ کی ڈیٹ ہے وہ آلریڈی 65 سال ہی ہے۔ ہاں، ہائی کورٹ کے جج کی ریٹائرمنٹ کی ڈیٹ جو ہے وہ 62 سال ضرور ہے۔ تو یہ کہانی کیوں بیچی جا رہی ہے، اس کی سادہ سی وجہ جو ہے وہ یہی معلوم ہو رہی ہے کہ جیسے اس پروپیگنڈا کو تقویت اس لیے دی جا رہی ہے تاکہ یہ آرگومنٹ بلڈ کیا جا سکے کہ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کے لیے حکومت جو ہے وہ اسپیسیفک قانون سازی کرنے جا رہی ہے، اور ایک مخصوص جو ہے وہ صرف انہی کو ہی فائدہ پہنچانے کے لیے یہ قانون سازی کی جا رہی ہے۔ حالانکہ اگر ہم گراؤنڈ پہ بات کریں تو یہ بالکل جو ہے یہ بیس لیس بات ہے۔ اس حوالے سے کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ وفاقی حکومت جو ہے وہ اس معاملے کے اوپر میری اطلاع کے مطابق کچھ بھی ایسا نہیں کر رہی۔ ہم نے 2-3 جگہوں سے اس معاملے کو چیک بھی کیا ہے۔ تو یہ بے بنیاد اور فضول کہانی جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر بیچی جا رہی ہے۔ ہاں، اس حد تک ضرور کام ہو رہا ہے کہ جو ٹیکس سے متعلق کیسز ملک بھر کی عدالتوں میں پینڈنگ ہیں، اور اس حوالے سے آپ کو یاد دہانی کے لیے بتائیں کہ 28 مارچ کو جب یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججوں کے معاملے کے اوپر چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ وزیر اعظم شہباز شریف، جس میں جسٹس منصور علی شاہ بھی تھے، اٹارنی جنرل بھی تھے، لا منسٹر بھی تھے، اس ملاقات میں بھی یہ معاملہ ڈسکس ضرور ہوا کہ جو ملک بھر کی کورٹس میں جو ٹیکس ایشوز ہیں، ٹیکس معاملات ہیں، اس حوالے سے اسٹے پڑے ہوئے ہیں، اسٹے کورٹس نے دیے ہوئے ہیں، کیسز پینڈنگ ہیں، دوبارہ تاریخیں لگ نہیں رہیں، تو اس کی وجہ سے جو ٹیکس معاملات ہیں وہ متاثر ہو رہے ہیں، اور اس کے اوپر سپیڈی جو ہے وہ کیسز جو ہے وہ چلائے جانے چاہیے۔ تو اس معاملے پہ ہماری معلومات کے مطابق حکومت جو ہے وہ سوچ بچار کر رہی ہے کہ ایک ایسا قانون بنایا جائے جس کے ذریعے ان ٹیکس ایشوز پر فیصلوں کرنے کے لیے جو اسپیشل ٹریبیونلز ہیں وہ تشکیل دیے جائیں، اس کے لیے ججز اپوائنٹ کیے جائیں، اور ایک پورا پروسیس، ایک پورا میکانزم جو ہے وہ اڈاپٹ کیا جائے۔ تو یہ ایک خبر بہرحال کہیں نہ کہیں اس کے اوپر یہ بھی ڈسکشن ہو رہی ہے۔ ابھی حتمی مراحل میں یہ چیزیں نہیں آئیں، اور اسی معاملے پہ وزیر قانون کی جب ملاقات ہوئی تھی، وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر قانون، اٹارنی جنرل، اس کے علاوہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس منصور علی شاہ، جو ججز کے خط والے معاملے پہ، تو وہاں پہ بھی یہ معاملہ ڈسکس ہوا کہ اس معاملے پہ جو ہے وہ جو ٹیکس سے حوالے سے کیسز ہیں ان کی جو ہے وہ ترجیح بنیادوں کے اوپر ان کو سن کر جو ہے وہ ڈیسائیڈ ہونا چاہیے۔ تو اب یہ ایک تجویز جو ہے وہ حکومت اس پہ جو ہے وہ سوچ بچار کر رہی ہے کہ اس معاملے کو کس طرح سے آگے لے کر چلنا ہے، ایکسٹینشن کے حوالے سے یا مدت ملازمت کو توسیع ایکسٹینڈ کرنے کے حوالے سے، آئینی ترمیم کے حوالے سے جو
چورن بیچا جا رہا ہے وہ بالکل بے بنیاد اور من گڑت ہے، اور حتیٰ کہ سوشل میڈیا کے اوپر یہ بات بھی پھیلائی جا رہی ہے کہ سپریم کورٹ میں ریزرو سیٹس کے حوالے سے جو پاکستان تحریک انصاف کی پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل ہے، وہ سماعت کے لیے مقرر اس لیے نہیں کی جا رہی کیونکہ جو ہے وہ تاکہ حکومت کو یا اتحادی حکومت کو جو ہے 2/3 اکثریت مل سکے اور وہ بآسانی جو ہے وہ اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ آئینی ترمیم کر سکے۔ حالانکہ اس معاملے کے اوپر ابھی تک پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ارلی ہیئرنگ کی کوئی درخواست نہیں دائر کی گئی کہ ہمارا جو کیس ہے اس کو جلد سماعت کے لیے مقرر کیا جائے۔ اس کی بھی ایک بڑی دلچسپ لاجک سمجھ آتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی قانونی ٹیم نے ریزرو سیٹس کے حوالے سے جو معاملہ ہے اس کو سپریم کورٹ میں اپیل کی سماعت کے لیے جو ہے وہ ارلی ہیئرنگ کی درخواست کیوں نہیں دی۔ تو اس کی ریزننگ شاید یہ ہو سکتی ہے کہ 21 اپریل کو جو ہے وہ ضمنی الیکشنز ہونے جا رہے ہیں مختلف قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں کی نشستوں کے اوپر، جہاں پہ کہیں کوئی کینڈیڈیٹ جو ہے اس کی وفات کے سبب، اس کی موت کے سبب جو ہے وہ سیٹ خالی ہوئی، وہاں پہ الیکشن نہیں ہو سکا 8 فروری کے بعد، یا کچھ ایسی نشستیں ہیں صوبائی اور قومی کی جہاں پہ کینڈیڈیٹس 2-2 3-3 نشستوں کے اوپر جیتے اور انہوں نے اب وہ نشستیں چھوڑی ہیں، تو اس کے بعد ان خالی نشستوں کے اوپر دوبارہ الیکشن ہونے جا رہا ہے۔ تو کہا یہ جا رہا ہے کہ خیبر پختونخوا کے اندر کچھ ایک سیٹ یا 2 سیٹیں کوئی ایسی ہیں قومی اسمبلی کے حوالے سے جو سنی اتحاد کونسل کے پارٹی ٹکٹ کے اوپر امیدوار الیکشن لڑ رہے ہیں، اور انتخابی نشان گھوڑے کے اوپر جو سنی اتحاد کونسل کا ہے اس کے اوپر الیکشن لڑیں گے۔ تو اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ سنی اتحاد کونسل کا کوئی امیدوار خیبر پختونخوا میں ان بائی الیکشنز میں کھڑا ہوتا ہے اور اس کا انتخابی نشان بھی گھوڑا ہوتا ہے اور وہ اپنی انتخابی نشان اور پارٹی ٹکٹ کے اوپر الیکشن لڑتا ہے اور خیبر پختونخوا میں جیت جاتا ہے، تو پھر اس کے بعد ریزرو سیٹس کی پوزیشن کیا ہوگی، اور بالخصوص پھر سپریم کورٹ میں اپیل اس کے بعد اگر یہ ارلی ہیئرنگ کی درخواست دے دی جائے کہ ہمارے کیس کو ٹیک اپ کیا جائے، تو پھر پریسیڈنٹ کے طور کے اوپر، مثال کے طور کے اوپر، وہ بائی الیکشن کی جیتی ہوئی سیٹ میں جو امیدوار جو ہے وہ پارٹی ٹکٹ کے اوپر جیتا ہے، پارٹی نشان کے اوپر جیتا ہے، تو وہ ساری چیزیں اگر پھر سپریم کورٹ پہ میں رکھی جائیں کہ یہ دیکھیں ایک مثال موجود ہے وہ کہ پہلے نہیں تھی، تو پھر اس کے بعد کورٹ کا کیا فیصلہ ہوگا یہ بہت اہم ہوگا، اور یہ معاملہ انٹرپریٹیشن کا ہے۔ اس حوالے سے ممکنہ طور کے اوپر ہو سکتا ہے پاکستان تحریک انصاف کو کوئی ریلیف مل جائے۔ تو یہ بہرحال قیاسرائیاں اور یہ طرح طرح کی کہانیاں بیچی جا رہی ہیں کہ جناب جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی درخواست بھی اسی لیے سپریم کورٹ میں جو اپیل ہے وہ پینڈنگ ہے اور وہ فکس نہیں ہو رہی تاکہ 2/3 اکثریت جو ہے وہ جو ہے وہ تاکہ مل سکے، مل جائے اور پھر یہ قانون سازی ہو جائے، ریزرو سیٹ سے پی ٹی آئی محروم رہے۔ کبھی یہ کہا جا رہا ہے کہ قانون سازی کے ذریعے جو ہے وہ ایک جو جسٹس ہیں منیب اختر صاحب، بڑے سینئر جج ہیں، جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے چیف جسٹس کے بعد وہ چیف جسٹس آف پاکستان انہوں نے بننا ہے، تو ان کے حوالے سے کیا ساریاں کی جا رہی ہیں کہ جیسے ان کا رستہ روکنے کے لیے حکومت یہ کوشش کر رہی ہے۔ تو یہ بے بنیاد اور من گھڑت قسم کی کہانیاں جو ہیں وہ ہر دور میں پھیلائی جاتی رہی ہیں، اور ان کا کہیں نہ کہیں مقصد جو ہے وہ صرف یہی ہوتا ہے کہ ایشوز کو جو ہے وہ کنفیوز کیا جائے، اور اس معاملے پہ جو ہے وہ کنفیوژن پالیٹکس اور اس کا اور کوئی مقصد جو ہے وہ بظاہر نظر نہیں آتا۔ تو میرے خیال میں اس معاملے کے اوپر سپریم کورٹ کو بھی کوئی ایکسپلینیشن کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اگر لا منسٹری اس کے اوپر اگر کوئی کلیریفیکیشن کرنا چاہے تو شاید اس کو کر دینا چاہیے اور یہ چیزیں کلیئر ہو جانی چاہیے، تاکہ جو قیاسرائیاں کی جا رہی ہیں ان کے دروازہ جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے۔ تو یہ اس طرح کے پرپوزلز اور اس طرح کی باتیں جو ہے ماضی میں بھی پھیلائی جاتی رہی ہیں۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے میں آپ کو آگاہ کیا۔ بہت شکریہ۔